السلام علیکم دوستو. آج کچھ بات ہو جائے پاکستان کی مجموعی اقتصادی صورتحال کی. یہاں پہ سرمایہ کاری، غیر ملکی سرمایہ کاری کا سٹیٹس، اور یہ کہ غیر ملکی سرمایہ کاری یا غیر ملکی سرمایہ کار سوائے چینی تجارتی اور کمرشل گروہوں کے یہاں پہ پاکستان میں اپنا پیسہ کوئی لگانے کو کیوں تیار نہیں ہے. فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یعنی براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کسی بھی ملک کی اقتصادی مالی صورتحال اور اس کی صحت کا ایک اچھا پیمانہ سمجھا جاتا ہے. اور پاکستان کو پہ اگر غور کیا جائے تو بظاہر تو اعداد و شمار بڑے اچھے ہیں. یعنی سامنے اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ لگتا ہے کہ سال 2024 میں غیر ملکی سرمایہ کاری تقریباً 3.17 ارب ڈالر تھی. 2025 میں یہ 4.03 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، اور جو کہ لگتا ہے کہ بڑی پیش رفت ہے. لیکن دراصل یہ اعداد و شمار خوش کن یا حوصلہ افزا زیادہ ہیں، اور اس میں بہتری کی امید نسبتاً کم ہے، کیونکہ ان اعداد و شمار میں وہ خامیاں سامنے نہیں آتی جو کہ پاکستان کی معیشت کو مسلسل نیچے لے جا رہی ہیں. سرمایہ کاری سے متعلق حوصلہ افزا سرخیوں کے پیچھے ایک تلخ حقیقت چھپی ہوئی ہے. سرمایہ کاروں کا اعتماد خاموشی سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اگرچہ مالی سال 2025 کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں 27% اضافہ ہوا، مگر اصل رجحان اس سے کہیں زیادہ پریشان کن ہے. سرمایہ کار صرف آ ہی نہیں رہے ہیں بلکہ خاموشی سے جا بھی رہے ہیں. یہ مضمون یہ آج کا شو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین اصفر احسن صاحب ہیں. انہوں نے ایک حال ہی میں مضمون لکھا، اور بنیادی طور پہ انہوں نے اس بحران کا ذکر کیا ہے غیر ملکی سرمایہ کاری کا، جو کہ جس سے پاکستان اس وقت دوچار ہے. انہوں نے اصفر احسن صاحب نے اپنے مضمون میں یہ لکھا کہ گزشتہ 25 برسوں سے پاکستان کی معاشی کہانی جو ہے وہ بڑی ایک مستقل کہہ لیں، مستقل یہ ہے کہ اوسطاً 2 ارب ڈالر سالانہ یہاں پہ سرمایہ کاری ہوتی رہی ہے. لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 2015 میں سی پیک کے تحت ہمارے جو معاہدے ہوئے تھے، زیادہ تر سرمایہ کاری اس کے تحت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے سالانہ اس کا جو حجم ہے وہ تقریباً 2 ارب ڈالر اوسطاً نکلتا رہا ہے. 2007-8 میں کوئی 5.4 ارب کی امریکی کی ڈالرز کی یہاں پہ براہ راست سرمایہ کاری ہوئی تھی. اس کے مختلف فیکٹرز تھے، اس میں کچھ شاید پاور کے یعنی بجلی کے کوئی نئے منصوبے بھی اس میں شامل ہوئے تھے. لیکن اس کے بعد سے مسلسل یہ جو حجم ہے سرمایہ کاری کا وہ کوئی 2 ارب ڈالر سالانہ کے حساب سے رہا ہے. اب غیر ملکی نجی سرمایہ کاری جو عام طور پر سرمایہ کاروں کے عزم کا سب سے واضح اشارہ سمجھی جاتی ہے، اصفر احسن صاحب نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا کہ وہ تقریباً 15% کم ہو کر 2.47 ارب ڈالر سے 2.1 ارب ڈالر تک آ گئی. یعنی پہلے 2.47 ارب ڈالر تھی، اب گزشتہ سال 2 ارب ڈالر کے قریب آ گئی، جو کہ ہماری پاکستان کی جو جی ڈی پی ہے، گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا خام قومی پیداوار، اس کا محض 0.5% بنتی ہے. اور پاکستان جیسے تیزی سے جہاں پہ آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے اس کے لیے یہ ایک خطرناک اشارہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات جو سب کے لیے پریشان کن ہونی چاہیے، ہم نے اس حوالے سے پہلے بھی ایک ویلاگ کیا تھا کہ پاکستان میں نئے سرمایہ کار آنے کی بجائے پرانے سرمایہ کار واپس جا رہے ہیں. صرف 3 برسوں میں یعنی 2022 اپریل سے یہاں سے کوئی 21 کے قریب کمپنیاں جا چکی ہیں. اس میں سر فہرست ایلی لیلیا ہے، سنوفی ہے، بائر ہے فارماسیوٹیکلز کی جرمنی سے، ویاتریس ہے، پھر اس طرح شیل پیٹرو کیمیکل ہے، اس طرح ٹوٹل انرجی، ٹیلینور، پراکٹر اینڈ گیمبل، فائزر، اوبر، کریم، اس کا یو اے کی کمپنی ہے. تازہ ترین جو جھٹکا لگا تھا وہ مائکروسافٹ کا تھا. آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں، لیکن بہرحال یہ کوئی 21 کے قریب کمپنیاں ہیں. چیدہ کے نام بھی میں نے آپ کو بتا دیے. اس پہ کچھ اعتراضات بھی ہوئے تھے، کئی لوگوں نے ہم پہ یہ اعتراض کیا کہ آپ خواہ
معاملات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، لیکن مائیکروسافٹ کے ایک اعلیٰ افسر تھے، انہوں نے پھر وضاحت بھی دی تھی ٹی وی پہ آ کے کہ کیوں ان کو یہاں پہ اپنا آپریشن بند کرنا پڑا ہے۔ اب یہ بھی تشویشناک بات ہے کہ مجموعی غیر ملکی سرمایہ کاری میں سال بسال 8% کمی واقع ہوئی ہے، اور اب وہ کوئی 1.8 ارب ڈالر کے قریب رہ گئی ہے، اور یہ کوئی ایسے ڈھکے چھپے اعداد و شمار نہیں ہیں، بلکہ باقاعدہ حکومت پاکستان، سروے آف پاکستان کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس میں بھی یہ موجود ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے نظام کی ساکھ، کریڈیبلٹی کے بحران کی واضح علامتیں ہیں۔ اس سے بھی زیادہ جو تشویشناک بات ہے بقول اظفر احسن صاحب کے، وہ موجودہ سرمایہ کاروں کا رویہ ہے کہ منافع اور سرمایہ کاری کی واپسی میں 92% اضافہ ہوا ہے گزشتہ ایک سال کے دوران، یعنی وہ سرمایہ جو کہ لوگوں نے یہاں پہ کمایا اور پھر اس کے ساتھ اصل سرمایہ، اس کی واپسی کی شرح جو ہے وہ کبھی ملین میں تھی، کوئی سال 2023-24 میں، لیکن اب وہ گزشتہ سال کوئی 1.5 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ 2024 میں 120 ملین ڈالر آئے، نئی سرمایہ کاری آئی، لیکن اس کے مقابلے میں 2025 میں 355 ملین ڈالر یہاں سے نکل کے چلے گئے۔ اب اس میں یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ یہ محض پاکستان سے ڈالر کے نکلنے کا، سرمایہ کے فرار کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ سرمایہ ہے جو اب مقامی معیشت میں دوبارہ نہیں لگے گا، نہ ہی یہ سرمایہ لگانے والے دوبارہ اس مارکیٹ میں قدم رکھیں گے، اپنا سرمایہ لگائیں گے، اور ظاہر ہے اس سے پاکستان کی ترقی اور روزگار کے مواقع بھی متاثر ہوں گے۔ یہ جو مسلسل تیزی سے جو اضافہ ہوا ہے پاکستان سے ڈالر کے فرار کا، وہ بڑا واضح اشارہ ہے کہ سرمایہ کار یہاں پہ غیر یقینی پالیسی اور اس کے بعد اس کے یو ٹرنز جو آتے رہتے ہیں، جس طرح ایف بی آر ہر روز نئی پالیسیاں سامنے لاتا رہتا ہے، پھر غیر مستحکم سرمایہ کاری ماحول، ایز آف ڈوئنگ بزنس یہاں پہ نہیں ہے، لوگ غیر یقینی میں کوئی بھی غیر یقینی صورتحال میں سرمایہ کاری نہیں کرنا چاہتا۔ اور اظفر احسن صاحب کا یہ خیال ہے کہ، اور ہم پہلے بھی خود بھی اس حوالے سے ذکر کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کے موجودہ نظام کا ایک کریڈیبلٹی کا بحران ہے، اور پاکستان کی تمام قیادت کو معاشی حقیقت پسندی کے ساتھ قومی حساب کتاب، اکاؤنٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے، تکلیف دہ سچائیوں کا سامنا کرنا ہوگا، اور جو لگی لپٹی بغیر ہمیں اسٹریٹ باتیں کرنے کی، محض اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کی بجائے ان زمینی حقائق پہ توجہ دینی ہوگی جن کی وجہ سے یہاں پہ سرمایہ کار نہیں آ رہی۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں لہٰذا کوئی سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی۔ بھی پنجاب میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سندھ میں جنرلی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، خود پشاور، خیبر پختونخوا کے بڑے علاقے ہیں جہاں پہ آسانی سے سرمایہ کاری جہاں ہو سکتی ہے، اور جہاں پہ ہو سکتی ہے مطلب رشکئی اکنامک زون ہے، وہ آج تک فعال نہیں ہو سکا ہے۔ اس طرح کچھ اور اسپیشل اکنامک زون بن رہے تھے، وہ بھی فعال نہیں ہو سکے۔ اس طرح جو بیرونی ممالک میں 9-10 ملین پاکستانی آباد ہیں، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا ہے۔ ان میں سے بے شمار لوگ تھے جنہوں نے خاص طور پہ پی ٹی آئی کی حکومت کے وقت پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کی کوشش کی تھی، لیکن جب وہ حکومت چلی گئی، جس انداز میں گئی، ان کو باہر امریکہ، یورپ میں آباد لوگوں کو اس پہ زیادہ اعتراض تھا، اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے یہاں سے اپنا سرمایہ نکالا، کئی لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے۔ تو حکمرانوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ اعتماد کے بغیر کوئی سرمایہ یہاں نہیں رہے گا، اصلاحات کے بغیر کوئی ویژن حقیقی نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم اڑان اور نہ معلوم کس قسم کی کیسے ناموں سے ہم نے نئے پروگرام بنائے ہیں، اور ساکھ کے بغیر، کریڈیبلٹی کے بغیر کوئی سرمایہ کار آپ پہ یقین نہیں کرے گا۔ آپ جو مرضی کر لیں، جب تک آپ کی ساکھ بحال نہیں ہوتی، کریڈیبلٹی آپ پہ جب تک یقین کسی کو نہیں ہوتا کہ 10 سال تک ان کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، اس وقت تک پاکستان میں سرمایہ کاری کا خواب ہی رہے گا۔ چین کسی نہ کسی صورت میں تھوڑی بہت سرمایہ کاری کرتا رہے گا، لیکن اس سے زیادہ پاکستان میں کوئی بھی اپنا سرمایہ داؤ پہ لگانے پہ آمادہ نہیں ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔